فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ چونکہ پچھلے رکوع میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کچھ آداب اور فضائل تھے کہ جو ہے وہ چھپ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، فقراء کو دینا چاہیے، پاکیزہ مال دینا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اسی آداب میں سے 2 آداب کو اور بتا دیا۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی، سرًا و علانیہ، اور چھپ کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چاروں حالتیں اللہ کو پسند ہیں، دن میں دیں، رات کو دیں، چھپ کر دیں، اعلانیہ دیں، لیکن بس رضا اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ سب حالتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک تو شریعت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا نہ تو کوئی وقت متعین ہے اور نہ کوئی صورت متعین ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کا مال قبول فرمائیں گے۔ اب یہ جب آیت اتری تو چونکہ اس میں 4 باتیں ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم آئے، تو انہوں نے ان 4 درہموں کو اسی طرح 4 حالتوں میں خرچ کیا۔ کیا کیا؟ 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 دن میں، 1 چھپ کر دے دیا، 1 اعلانہ دے دیا، تاکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 40,000 درہم تھے، تو انہوں نے 10,000 درہم دن میں خرچ کیے، 10,000 رات کو کیے، 10,000 چھپ کر کیے، 10,000 اعلانیہ کیے، تاکہ اللہ نے جو جو صورت بتائی ہے میں ان تمام صورتوں کو پورا کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جیسے کیسے بھی کوئی خرچ کر دے، نیت اچھی ہوگی تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ ان کو ان کا بدلہ بھی دیں گے اور کوئی خوف نہیں، کوئی غم ان کو نہیں ہوگا۔ آگے الذین یأکلون الربا، یہاں سے اس رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم اور بڑا خطرناک معاملہ اپنے بندوں کے سامنے رکھا، وہ ہے سود کا معاملہ، سود کا لینا، سود کا کھانا، کتنا برا کام ہے، کتنی بری چیز ہے۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سود والے کی مثال بیان کی کہ قیامت والے دن اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا۔ اب وہ مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جیسے کسی آدمی کو جن چمٹ جاتے ہیں نا، تو وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کسی کے قابو نہیں آتا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور کچھ منہ سے بک رہا ہوتا ہے، اور اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک بے ہوشی کسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو یہ جو سود کھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ قیامت والے دن اسی طرح اٹھیں گے جیسے کسی پر جن چمڑا ہو، ادھر بھاگیں گے، ادھر بھاگیں گے، کچھ منہ سے بک رہے ہوں گے، اور یہی نشانی ہوگی اس بات کی، لوگ سمجھ جائیں گے یہ وہی بدبخت ہے جو دنیا میں سود کھانے والے تھے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں دنیا میں جب کوئی آدمی ضرورت مند قرض لینے آیا اور اس سود والے نے اس کو قرض پر سود لے کر قرض اس کو دیا ہے، تو اب جس طرح یہ اس کو قرض دیتے ہوئے بالکل ایک اندھا سا مجنوں سا ہو گیا کہ اس کو احساس ہی نہیں اس بیچارے کی مجبوری ہے، اس کی تنگی ہے، تو دنیا میں جو حالت اس نے اپنائی تھی اللہ نے اسی حالت میں اس کو قیامت والے دن اٹھایا ہے، تاکہ اس کا جو دنیا میں حال تھا ویسی ہی سزا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پھر اس کے عمل کے بدلے میں دے دی۔ اب جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ تو ان کے 2 جرم تھے۔ ایک تو یہ تھے یأکلون الربا، کہ یہ سود کھاتے تھے۔ دوسرا جرم اللہ نے آگے بیان کیا وہ ہے کہ یہ یوں کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ جیسے تجارت میں 50 روپے کی چیز آپ 60 روپے میں بیچتے ہیں، تو اگر میں نے 50 روپے دے کے 60 روپے لے لیے تو کیا ہوا؟ وہاں بھی تو 10 روپے نفع تھا، یہاں بھی 10 روپے نفع ہے۔ تو یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ سود اور تجارت اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تجارت کی طرح اس میں بھی نفع لینا جائز ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک تو سود کھانا ان کا جرم تھا، دوسرا سود کو حلال سمجھنا یہ بھی ان کا جرم تھا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، ارے بدبختو تم نے اس کو کیسے جوڑ دیا؟ اللہ نے تو
تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو کیا حرام کو حلال پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کے لو بکری کا گوشت بھی تو کھاتے ہی ہیں نا، تو کتے کا کھا لیا تو کیا ہوا، وہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، اس کا قد بھی اتنا ہے، اس کا قد بھی اتنا ہے، تو ایسے قیاسوں سے چیزیں حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس قسم کے قیاس سے سود جیسی حرام چیز جو ہے اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو ڈانٹا۔ اب دیکھیں آگے اللہ نے پھر سود کے نقصانات بتائے ہیں۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ فرما رہے سود ہمیشہ گھٹاتا ہے، برباد کرتا ہے، نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دھمکی دی ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو کچھ سود ہے تم اس سے باز آ جاؤ اور اس کو واپس کر دو۔ اور اس سے بڑی اللہ نے دھمکی آگے یہ دی کہ اگر تم باز نہیں آتے سود سے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جو سود کھانے والا ہے گویا اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ سود ہوتا کیا ہے، اختصاراً میں عرض کر دوں گا، اور اس کے نقصانات جو ہیں پھر اس کی وعیدیں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیں سود اصل میں کہتے ہیں کہ بلا عوض اپنے مال پر زیادتی کو طلب کرنا۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا القرآن ہے، ایک ربا الحدیث ہے۔ ربا القرآن کا مطلب ہے وہ سود جس کو قرآن نے حرام کیا ہے، وہ ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے کر اس پیسے پر زیادتی اس سے وصول کریں۔ کوئی قرضہ لینے آیا، 100 روپے دے دیے اور کہا کہ واپسی 110 روپے لوں گا۔ اب 100 روپے تو آپ نے دیے تھے، 100 لینے بھی چاہیے آپ کو، وہ جو فالتو 10 لے رہے ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ یہ وہ زیادتی ہے جو بغیر عوض کے ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں سود کی کتنی شکلیں رائج ہیں۔ بینکوں میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں، اس پر جو نفع لیتے ہیں۔ اب جو پیسہ آپ بینک میں رکھوا رہے ہیں وہ قرض ہے، اور اس پر جو نفع آپ لے رہے ہیں، حدیث میں آتا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ نفع سود ہوتا ہے۔ اب جو لوگ بینکوں میں پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں پھر اس پر نفع لیتے ہیں، یہ خالص سود ہے۔ اور سود کہتے ہیں کس کو ہے اگر یہ سود نہیں ہے تو؟ اسی طرح بازاروں میں چھوٹے دکاندار بڑے دکانداروں سے ادھار لیتے ہیں، وہ بھی سود ہے۔ وہ کیسے لیتے ہیں؟ وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، میں ریڈی لگاتا ہوں، مجھے 50,000 روپے دے دو، میں 1 ہفتے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ آگے سے کہتا ہے مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے بھائی جو میں تجھے 50,000 دوں، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے چلو میں آپ کو واپس 55,000 کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب 50,000 لے کر 55 واپس کرنا، تو بتائیں یہ جو 5,000 اس نے زائد دیے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ سود ہی تو ہے، اور کیا سود ہوتا ہے؟ اسی طرح انشورنس کمپنیوں میں جو پیسے جمع کرواتے ہیں وہ قرض ہے ان کے پاس، اور 6 لاکھ جمع ہوئے، موت ہو گئی، وہ آپ کو 20 لاکھ دے رہے ہیں۔ اب جو فالتو پیسہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہی تو ہے، اور سود کہتے کس کو ہیں؟ اسی طرح پرائز بانڈ میں آپ نے پیسے جمع کروائے، اب آپ نے تو پیسے جمع کروائے تھے 1 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ لیا تھا، اور نکل گئے آپ کے 50 لاکھ روپے۔ اب جو فالتو 49 لاکھ روپے ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ آپ کا تو 1 لاکھ ہی گیا تھا۔ تو یہ جتنی شکلیں بھی نفع کی آتی ہیں یہ ساری شکلیں سود کی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے۔ اب دیکھیں جیسے جائز کیش اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 1,000 روپے رکھے رہیں گے تو آپ کو وہ فری منٹس دیتے ہیں، اگر 1,000 روپے نہیں رکھواتے تو فری منٹس نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے 1,000 روپے تو آپ نے ان کو قرض دیا ہے، اور وہ جو فری منٹ اس کے بدلے میں مل رہے ہیں وہ سود آپ ان سے وصول کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سود کتنی بڑی لعنت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے یمحق اللہ الربا، کہ سود جو ہے یہ بربادی لے کر آتا ہے، گھٹاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اب سود سے مہنگائی ہوتی ہے۔ اب یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اسی سود کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے سود سے۔ اور سود والا خود خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے بینک میں لاکھ روپے جمع کروائے، مجھے تو ہر مہینے 10,000 پروفٹ مل رہا ہے، اور وہ 10,000 بھی اس کے پاس رہتا نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ایک فیکٹری والا ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے اپنے تھے، اس نے 9 لاکھ روپے بینک سے ادھار لیے کہ جی میں نے فیکٹری لگانی ہے، بینک نے دے دیے۔
اب 10 لاکھ سے اس نے کاروبار شروع کر دیا اور بینک کو اس نے 9 لاکھ روپے لیے تھے تو اس نے بینک کو 10 لاکھ واپس کرنے تھے بالفرض۔ اب 10 لاکھ سے اس نے کاروبار کیا اور اس کاروبار سے اس کو اللہ نے اتنا نفع دے دیا کہ وہ 10 کے 20 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ جو بینک سے 9 لاکھ لیے تھے وہ اور 1 لاکھ سود ملا کر آگے دے دیا۔ اب جو 10 لاکھ پروفٹ اس نے کمایا تھا اس میں سے 1 لاکھ تو اس نے بینک کو دے دیا، 9 لاکھ روپے پروفٹ اس کمپنی والے کو ہو گیا مفت کے اندر آپ کے پیسوں سے، کیونکہ بینکوں کے پاس اپنا تو نہیں، آپ ہی کا پیسہ ہے۔ اب بینک نے وہ لاکھ روپے ان سے لے لیا، آپ نے بھی بینک کو لاکھ روپے دیے ہوئے تھے، تو اس میں سے بینک نے آپ کو جو آپ کا پروفٹ بنتا تھا 5,000 روپے دے دیا، باقی 95,000 بینک کے پاس رہا۔ اب آپ کے پاس جو 5,000 آئے ہیں آپ تو خوش ہو رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، دیکھو مجھے تو مفت میں پیسہ آ رہا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا، گھر میں بیٹھے پروفٹ مل رہا ہے۔ اب یہ 5 بھی آپ کے پاس رہتا نہیں ہے، اب وہ کیسے جاتا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے، وہ جس بندے نے بینک سے قرض لے کر فیکٹری لگائی تھی، مثلاً اس نے جوتوں کی فیکٹری لگائی، اب اگر بغیر قرض کے وہ فیکٹری میں جوتا بناتا تو جوتا بنتا ہے 500 روپے کا بالفرض۔ اب چونکہ اس نے 1 لاکھ روپے سود بھی دینا ہے تو وہ 1 لاکھ روپے اپنی جیب سے تھوڑا ہی دے گا، اب وہ کیا کرے گا، جوتے کی قیمت بجائے 500 روپے کے 600 روپے کر دے گا اور وہ 100 روپے اکٹھے کر کر کے اس نے بینک کو واپس سود کر دینا ہے۔ اب جب آپ جوتا لینے گئے تو 500 روپے کا تھا، لیکن اب آپ کو وہ جوتا مل رہا ہے 600 روپے کا۔ اب وہ جو بینک سے آپ 5,000 لے کر آئے تھے مفت والے، اس میں سے آپ نے ان کو 100 روپے سود میں، آپ نے ادھر سے سود خریدا لیا اور ادھر آپ نے وہ سود میں 100 روپے فالتو ان کو دے دیے۔ پھر آپ کپڑا لینے گئے، اس نے بھی بینک سے پیسے لیے ہوئے تھے سود پر، اب وہ سوٹ جو 4,000 کا تھا وہ 5,000 کا ہو گیا ہے۔ اب آپ کو جو فالتو 1,000 دینا پڑ رہا ہے آج، وہ اسی سود کی وجہ سے دینا پڑ رہا ہے۔ یوں آپ ہوتے ہوتے کبھی کوئی چیز خریدی تو آپ کا وہ جو 5,000 تھا وہ سارا فیکٹری والوں کے پاس چلا گیا، انہوں نے وہ اکٹھا کر کے بینک والوں کو دے دیا، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ چیز جو 500 کی تھی آپ کو 600 کی ملی، تو 600 کی جو ملی ہے وہ اسی سود کی وجہ سے تو ملی۔ اگر آپ بھی سود نہ لیتے، وہ بھی سود نہ لیتے، تو وہ چیز وہیں 500 کی 500 میں رہنی تھی۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں سود سے بڑھ رہا ہوں، میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ بڑھ نہیں رہا، یہ گھٹ رہا ہے اور یہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ مجھے کس طرح سے گھاٹا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سود کا چکر ہے جو معاشرے میں چلتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ایسی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ سود ہے۔ ملکوں نے IMF سے قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کو سود دینا ہوتا ہے، وہ چیزوں پر سود لگاتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، پھر لوگ ان ٹیکسوں کی وجہ سے چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا، کہ جس معاشرے میں سود رواج پکڑے گا وہ برباد ہو جائے گا، اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اگر ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں تو آج ہی اس سے توبہ کر لیں، اگر نہیں تو آئندہ پوری زندگی کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا، اب آپ سوچیں گے اس کا حل کیا ہے، کہ اب میں کوئی بیوہ ہے، اب اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ بیچاری بینک میں پیسے جمع کروا کر اگر نفع لے رہی ہے تو اب یتیم بچے ہیں وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے شریعت نے ہمیں اس کے حل بتائے ہیں۔ اب جو انشورنس کروانا چاہتا ہے وہاں جو سود کھائے گا اس سے بہتر ہے وہ تکافل کروا لے جو اسلامی طریقوں کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ سودی بینکوں کی بجائے جو غیر سودی بینک ہیں ان بینکوں میں اپنے پیسے رکھوائیں اور وہاں مزاربت اکاؤنٹ کھلوائیں، وہ کاروبار کریں گے، اور شریعت کے مطابق چونکہ ان کا ایک شرعی بورڈ ہوتا ہے، ان کی نگرانی ہوتی ہے، تو وہ جو پروفٹ آپ کو دیں گے وہ شرعی ضابطوں کے مطابق ہے، وہ سود نہیں ہے، اس کا لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ تو آپ یہ کریں نا، یا آپ کسی سے کاروبار کریں، شراکت کریں، مزاربت کریں، علماء سے پوچھ کر اپنے پیسے کو کہیں لگائیں تاکہ اس سے آپ کو پروفٹ حلال طریقے سے ملے، لیکن یہ سود والا چکر، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ہم کوشش کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اصل میں 2 قبیلے تھے، بنو مخزوم اور بنو ثقیف، ان کا آپس میں سودی لین دین تھا۔ بنو مخزوم نے پیسے لیے ہوئے تھے کہ ہم تمہیں سود پر سود دے دیں گے واپس زیادہ کر کے، بنو ثقیف سود کھا رہے تھے۔
اب ہوا یہ کہ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے، اب انہوں نے کہا بھی سود تو اللہ نے حرام کیا، ہم تو تمہیں نہیں دیں گے، اصل رقم دے دیں گے، سود نہیں دیں گے۔ ان کا جھگڑا چلا تو اللہ نے پھر یہ آیتیں اتاری، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے انتظار کیا، اللہ نے وحی نازل کر کر فرمایا کہ سودی معاملے سے تو تمہیں بچنا ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ کہ جو اصل مال ہے وہ تو تم لے لو، اور لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ مطلب ان کا اصلی مال اگر دباؤ گے تو تم ظالم ہو، اور سود دو گے تو وہ لے کر وہ ظالم بن جائیں گے، تو دونوں ظالم نہ بنو، وہ سود چھوڑ دے، تم ان کی اصلی رقم جو ہے واپس کر دو، اور یہی اصول ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر باز نہیں آتے تو اللہ کہہ رہے بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اب آپ بتاؤ اللہ سے جس کی جنگ ہوگی اس کا کیا بچے گا؟ وہ بیچارہ کہاں سکھی رہ سکتا ہے؟ اب دیکھیے سود کے نقصانات کیا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کا ایک درم جو ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک آدمی نے 36 دفعہ زنا کیا، ایک نے ایک درم سود کھایا، اللہ کے نبی کہہ رہے یہ سود والا اس زانی سے بڑا مجرم ہے۔ کتنے خطرے کی بات ہے۔ اب کوئی زنا کر لے ہم اسے کتنی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سود کھانے والا تو اپنے آپ کو برا سمجھ ہی نہیں رہا۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت میں معراج پر جب میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ تھے، ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح سے تھے، اس کے اندر سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ ایسی حضور نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا خون کی ایک بہت بڑی نہر ہے، اس میں کچھ لوگوں کو غوطے دیے جاتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے۔ اتنا برا انجام ہے سود کھانے والے کا آخرت کے اندر، اور دنیا میں اللہ نے اس سے اپنے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ کتنی خطرے کی بات ہے، اس سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا بچنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں جو سود کھا رہا ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، یہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں، گناہ ہے، واقعی یہ بہت بری بات ہے، ایک نہ ایک دن اللہ اس سے یہ گناہ چھڑوا دیں گے۔ اور جو یہ دلیلیں دیں نہیں ہم تو اپنی محنت مزدوری کے پیسے لیتے ہیں، ہم تو یوں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، اور ان کا معاملہ کروانے والے پر، سب پر لعنت کی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں وہ سب لعنت کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن میں تمہیں اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور پھر ہر جان اپنے کیے کا بدلہ اپنے سامنے دیکھے گا، اس کو پورا بدلہ ملے گا، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس رکوع کی آخری آیت ہے، یہ قرآن کی سب سے آخر اترنے والی آیت بھی ہے، یعنی حضور علیہ السلام پر جو سب سے آخری وحی نازل ہوئی وہ یہ آیت تھی۔ اس کے بعد پھر کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، اس لیے اس آیت کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے۔